بندے حیدر منو ظالمی سارا ہمیں افتخار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین محترم، جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں کرونا کے حوالے سے بات کی تھی، ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج بھی تشریف فرما ہیں جناب آغا محیط اصغر کاظمی صاحب. تو ہم نے پچھلی نشست میں کرونا کے حوالے سے تھوڑی سی بات کی تھی. آج جو ہے ہم ایک سوال اور کرونا کے حوالے سے جناب محیط اصغر کاظمی صاحب سے کریں گے، اور سوال اس نوعیت کا ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی ڈیٹیلڈ ہمیں ایکسپلینیشن چاہیے. تو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، لیکن یہ کہ سوال جو ہے تھوڑی سی سخت نوعیت کا ہے. تو ایز اے مسلمس ہماری رسپانسبلٹی ہے اور کہ ہم دین جو ہے پھیلائیں اور دین کی بات آپ تک پہنچائیں. تو آغا، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسا کہ کرونا اس ٹائم آیا ہوا ہے اور یہ وبائی مرض ہے، تو اس کو ایک قیامت کی نشانی سمجھا جا رہا ہے، اور قیامت کی نشانیاں بہت ساری اور بھی جو ہیں وہ رونما ہو چکی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو قیامت کی نشانی اس کو کہا جا رہا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور تھوڑی سی اگر آپ بات کر دیں اور قیامت کی نشانیوں پہ تو بڑا اچھا ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. میں نہایت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ مجھے بارہا موقع دے رہے ہیں. آپ نے جو سوال کیا کرونا کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں یہ کہتا چلوں کہ کرونا ایک نشانی ہو سکتی ہے، یہ پروبیبلٹی ہے کہ یہ بھی قیامت کی نشانی ہو. لیکن روایات میں اور احادیث نے جو اشارے کیے، اور پیغمبر اسلام کا ایک فصیح و بلیغ خطبہ اپنے اصحاب کے حلقے میں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی متعدد نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں. اور جب اس بندہ حقیر نے کچھ نشانیوں کا اور دقت سے مطالعہ کیا کچھ کتب کا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اگر میں اس موجودہ صورتحال کو قیامت صغریٰ سے تعبیر کروں تو یہ بات بجا نہیں ہوگی. آغا، یہ قیامت صغریٰ کیا چیز ہے؟ اس پہ آپ تھوڑی سی اگر ایکسپلینیشن دے دیں. آغا جان، علماء نے دراصل دو طبقے بنائے ہیں، ایک قیامت کبریٰ، ایک قیامت صغریٰ. یہ بھی روایات اور احادیث اور آیات الہی بھی اشارہ کر رہی ہیں کہ قیامت سے پہلے قیامت آئے گی. جی، یعنی قیامت کا جو انیشیل ہوگا، صحیح، فائنل قیامت ہے، اور ایک اس سے پہلے جو یہ نشانیاں جو کچھ ہیں پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا، اس قیامت سے پہلے قیامت ہے. اس قیامت کو علماء نے، یعنی قیامت کو کیٹیگرائز علماء اسلام نے دو حصوں میں کیا ہے، ایک قیامت کبریٰ، ایک قیامت صغریٰ. ٹھیک. تو آغا جان، آگے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اگر آپ ہماری تھوڑی سی رہنمائی کر دیں. آغا جان، پیغمبر اسلام تشریف فرما تھے جی، اور اصحاب کا حلقہ تھا. اس کیفیت میں سلمان فارسی نے قیامت کی نشانیوں پر سوال کیا، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے پھر ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا. اس میں پہلی نشانی جو بتائی وہ یہ تھی کہ اس وقت جو صاحب رائے، اکابرین، ملت کے جو زعما ہوں گے وہ فاسق و فاجر ہو جائیں گے، اور بخیل سرمایہ دار، ان کے علاوہ بے حیا لڑکیوں کے علاوہ، اور سن رسیدہ فاسق و فاجر بوڑھوں کے علاوہ، اور ایسی عورتیں جو حرام کاموں کو فروغ دیں گی، ان کے علاوہ روح زمین پہ تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا. صحیح. جیسے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس معاشرے میں سارا اس وقت آپ اگر اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے ایکو سسٹم میں نگاہ دہرائیں، تو آپ یہاں پہنچیں گے اس نتیجے پر کہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک نشانی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے.
تو آقا ابھی پیغمبر اسلام کا ایک خطبہ چل رہا تھا تو سلمان فارسی کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ ایسا کب ہوگا، یہ زمانہ کب آئے گا، یہ پیریڈ کب آئے گا؟ تو سرکار نے فرمایا جب دین محض لوگوں کی زبانوں پر ہوگا، یعنی اعمال میں اعضاء و جوارح سے کہیں سے نہیں لگے گا کہ یہ بندہ دیندار ہے۔ اور ایک نشانی اور بھی ہے کہ جب دین کو دنیا کے لیے سیکھا جائے گا۔ صحیح جی، اور پھر پیغمبر اسلام ابھی یہ باتیں کر رہے تھے تو پھر دیکھیے ایک سچویشن ایسی، ایک کریز کریٹ ہو گیا اس پیغمبر اسلام کے خطاب میں۔ اس کریز سے پھر کیا ہوا کہ اصحاب کا گروہ جو تھا وہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ کچھ اور نشانیاں بھی بتائیں۔ جی، تو پھر اس موقع پر پیغمبر اسلام نے چند نشانیاں قیامت کی بتائیں۔ سرکار نے فرمایا نمازوں میں تاخیر ہوا کرے گی، مرد اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے، عورتیں بے حیا ہو جائیں گی، تکبر دلوں میں اس طرح سے راسخ ہو جائے گا، اس طرح سے داخل ہو جائے گا جس طرح سے گرمیوں میں گرمی، سردیوں میں سردی گھروں میں داخل ہو جاتی ہے۔ فرائض دینیہ کو حقیر سمجھا جائے گا، سرمایہ دار پیسوں کے ذریعے اپنی مدح کرائیں گے، یعنی شاعروں کو پیسہ دیں گے، خطباء کو پیسہ دیں گے، مصنفوں کو پیسہ دیں گے، تحریریں لکھی جائیں ان کے اس میں، سرمایہ دار پیسوں کی بنیاد پہ اپنی مدح کروائیں گے، ان کو خوش کیا جائے گا، ان کو خوش کیا جائے گا۔ اور اب دیکھیے پیغمبر اسلام کس طرح سے آج کے دور کے حالات 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں۔ اور اب جو لوگوں کا نظریہ ہے جو کہتے ہیں کہ سرکار کے پاس علم غیب نہیں ہے، تو ان کو میرا سلام۔ آقا جان سرمایہ دار جو ہے وہ جتنے بھی ہوں گے انہوں نے یعنی مال دنیا کی بنیاد پر اپنے طرفدار خریدنے یا بڑھانے ہیں، اور یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ اور ایک اور نشانی پیغمبر اسلام نے جو بتائی جو مجھے اب یاد آئی، یعنی علم فقہ کو غیر خدا کے لیے سیکھا جائے گا۔ کتنی اہم نشانیاں، بہت۔ یعنی علم فقہ صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھیے صادق آل محمد ایک وقت میں 4000 علوم پڑھایا کرتے تھے۔ یہ ریسرچ مسلمانوں کی نہیں ہے، سپر برین آف اسلام میں کتاب ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں، جس کے رائٹرز 23 نان مسلمز ہیں، 2 اونلی مسلم ریسرچرز ہیں۔ انہوں نے سپر برین آف اسلام، سپر مین ان اسلام میں یہ بات لکھی ہے، واحد ٹیچر ہے پوری کائنات کا طول تاریخ میں کہ جو ایک وقت میں 4000 شاگردوں کو پڑھایا کرتا تھا اور 500 علوم۔ ایسا ریفارمر، ایسا پریچر، ایسا مبلغ، ایسا ٹیچر، ایسا لیکچرار آپ کو کائنات میں ملے گا نہیں مل۔ وہ صادق آل محمد، اس صادق آل محمد جس کے نام پہ فقہ جعفریہ۔ کسی نے پوچھا سرکار یہ بتائیے ان تمام علوم میں سب سے زیادہ افضل علم کون سا ہے؟ سرکار نے کہا علم فقہ۔ علم فقہ وہ علم ہے جو خدا تک لے جاتا ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں اصحاب کے حلقے میں پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس علم فقہ کو غیر خدا کے لیے سیکھا جائے گا۔ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اور بالکل اب جو ہے ناظرین، آپ بالکل یہ بات واضح ہے کہ اب جو ہے علم فقہ کے بارے میں اگر کوئی بندہ سیکھنے کی بات کرتا ہے یا پڑھنے کی بات کرتا ہے تو ہم اس کو یہ کہہ کے ڈال دیتے ہیں کہ یار تم جو ہے مولوی بنو گے، یا مطلب کیا دین کی طرف جا رہے ہو۔ مطلب دنیا داری میں ہم لوگ اتنے انوالو ہو چکے ہیں کہ ہم دین کو بالکل سائڈ پہ کر چکے ہیں، بالکل۔ اور یہ بہت ہی مطلب مجھے تو عجیب تشویش آتی۔ بالکل آقا جی سنیے، اب اور بیان کروں؟ ہاں جی بالکل۔ دیکھیے پھر سلمان فارسی نے روایت کی کہ جو افراد ہوں گے ان کا میلان دنیا کی طرف بہت شدید ہوگا، دنیا سے رغبت، محبت دنیا، مال دنیا، دنیا کے پیچھے ایسے بھاگیں گے کہ اللہ مان الحفیظ۔ امر و نہی سے نفرت ہو جائے گی، امر بالمعروف نہی عن المنکر جو کرے گا حتیٰ کہ اس سے بھی نفرت ہو جائے گی،
اسے معاشرے میں بہت مایوس سمجھا جائے گا. اور آپ دیکھ لیں معاشرے میں علماء سے کتنی دوری ہے, بالکل فقہا سے کتنی دوری ہے, مراد عظام کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے. ہم تو ٹیررسٹ کہنے لگ گئے ہیں جی اپنے آپ کو, ہم اپنے مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہتے ہیں. اصحاب کا حلقہ پیغمبر اسلام بتائے جا رہے ہیں ساری نشانیاں. سرکار نے پھر گفتگو کو بڑھایا آگے اور کہا کہ ایک قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ لوگ انسانی مسائل پر بات کریں گے جو بات کرنے کے اہل نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر آج آپ پاکستان کے میڈیا کا جو کچھ لوگوں کو میں بتاتا ہوں جنہوں نے تہلکہ مچایا ہوا ہے. آپ رمضان ٹرانسمیشن پہ دیکھیے گا, ہاں رمضان میں خدا کے قریب کیا جائے, کیسے کیسے لوگ نامحرم کو بٹھا دیا جاتا ہے. آپ اینکرز میں جا کے دیکھیں, جاوید چودھری, سلیم صافی, اوریا مقبول, یہ کون ہے؟ نا اہل لوگ باتیں کریں گے انسانی مسائل پر, اور بے حیائی عام ہوگی. بالکل. اور آپ دیکھیے علماء سے نفرت کے ساتھ ساتھ جو شادی ہے وہ دولت کے لیے کی جائے گی. پست بلند ہوں گے, بلند پست ہوں گے. نہیں, اس بات کو آپ تھوڑا سا اگر وضاحت کر دیں اس کی تو. یعنی جب قیامت آئے گی تو بڑے بڑے جو سامراج ہیں, سرمایہ کار ہیں, ابھی آپ نے ایک وہ ویڈیو نہیں دیکھی یا غالباً سوشل میڈیا سے مجھے وہ رپورٹ آئی تھی کہ جس میں اٹلی میں ایک ارب پتی شخص نے خودکشی کر لی جب اس کا سارا خاندان مر گیا. تو کیسے بلندی سے پستی کی طرف ختم ہو گیا قصہ. دنیاوی ایکسپرٹ سے کہہ رہا ہوں جی. تو پیغمبر اسلام نشانیاں بتائے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اصحاب میں ایک کریز, ایک یعنی لذت, روحانی لذت وہ سما ہے. سرکار سے پھر کہتے ہیں ہماری تشفی اور کیجیے قیامت کی نشانی اور بتائیے. تو پھر سرکار نے کہا کہ لا مسلمین ولا نصارا, لا مسلمین ولا نصارا, نہ مسلمان ہوں گے نہ عیسائی ہوں گے. کیا مطلب؟ یعنی کچھ مسلمان, یعنی مسلمان اور عیسائیوں میں ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. مسلمان عیسائی بن کے پھریں گے اور عیسائی مسلمان بن کے پھریں گے. ٹھیک ہے, مسلمان اور عیسائی لا مسلم, نہ مسلمان ہوں گے نہ عیسائی ہوں گے. یعنی مسلمان فخر کرے گا عیسائیوں کے حلیے, ان کے طور طریقے, ان چیزوں کے اپنانے پر. من قلب حیدر ای ماہ شب